اسلامک تعلیمات کو دور جدید کے مطابق سمجھنے کے لیے اسلامک ریسرچ اسکالر محمد تصور صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیل فرام اللہ اسلامک میڈیٹیشن کے آج کے سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے اسم ذات کے اوپر۔ اللہ کی ذات نے قرآن مجید میں فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اللہ کی ذات کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم سکسیسفل ہو جاؤ۔ اب جو ذکر ہیں اللہ کی ذات کو یاد کرنا، اس کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ کسی بھی انداز سے اللہ کی ذات کو یاد کر سکتے ہیں، مگر ہمارا جو روٹین بنی ہوئی ہے یاد کرنے کی کہ ہم تسبیح بھی ایک طرف پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ہم لوگوں سے گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا میں اسکرولنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی یوٹیوب لگا کے بیٹھا ہے، کوئی اسی کے سے ٹک ٹاک لگا کے بیٹھا ہے، یا کوئی اسی کے سے فیس بک لگا کے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ ذکر نہیں ہے اسی کے سے۔ یہ زبان سے ذکر بے شک ہے، مگر آپ کی نہ توجہ ہے، نہ فوکس ہے، نہ آپ اس طریقے سے آپ کے اندر عاجزی انکساری ہے، نہ وہ حضوری ہے جو انسان کے اندر ہونی چاہیے، نہ وہ ادب ہے، نہ احترام ہے کہ کس ذات کو، کس ہستی کو یاد کر رہے ہیں اور کس طرح سے یاد کر رہے ہیں۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم ایسے دور میں ہیں جس میں بہت سارے فتنے ہمارے گھروں میں پہنچے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ میں لوگوں کے گھروں کے اندر فتنوں کو گھستے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ فتنے اتر رہے ہیں۔ تو یہ فتنے کیا ہیں؟ وہ یہی فتنے ہیں کہ ان سوشل میڈیا جو ایپس ہیں، ان کے ذریعے ہمارے زندگیوں کے اندر سے سکون ختم ہو گیا، ہماری زندگیوں کے اندر سے ایمان گریجولی جا رہا ہے، ہماری زندگیوں کے اندر سے حیا ختم ہو رہی ہے، احترام اور رسپیکٹ ختم ہو رہا ہے، ہماری فیملی ویلیوز جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں۔ تو ہم فوکس کرتے ہیں ذکر کے اوپر کہ ذکر ہم کس طریقے سے کریں۔ زبان سے ہم ذکر کرتے ہیں۔ میں نے آج اس میں ذات کی اہمیت کے اوپر بات کرنی ہے کہ جس وقت ہم ذکر کرتے ہیں یا رحمان کر کے بلاتے ہیں، ہم اللہ کی ذات کو یاد کرتے ہیں، تو صرف یا رحمان کی صفت سے جس وقت مخاطب کریں گے تو اللہ کی ذات یا رحمان کی صفت سے ہی آپ کی طرف توجہ فرمائے گی۔ جس وقت یا سلام اے سلامتی والے، اس صفت سے آپ یاد کریں گے تو اللہ کی ذات اس صفت سے ہی آپ کی طرف متوجہ فرمائے گی۔ اللہ کی ذات کے بے انتہا صفاتی نام ہیں، جس نام سے بھی آپ اللہ کی ذات کو پکارنا شروع کریں گے، اللہ کی ذات اسی نام سے، اسی صفت سے آپ کی طرف مخاطب ہوگی، توجہ فرمائے گی، کیونکہ اللہ کی ذات نے فرمایا کہ تم مجھے جیسا گمان کرو گے تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ مگر سب سے افضل ذکر جو ہے وہ اسم ذات کا ہے، اسم اللہ کا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی ذات کا ذاتی نام ہے۔ اس کا ترجمہ آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے۔ یہ جو اسم اللہ ہے، تو اقرأ باسم ربک الذی خلق، جو سب سے پہلے جبریل علیہ السلام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ پڑھ اللہ کے نام سے، جس نے تخلیق فرمایا، اس رب کے نام سے پڑھ۔ تو وہ جو اس پروردگار کا جو نام ہے، اس میں صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ یہ جو جس نام کے بارے میں کہا گیا تھا وہ اسم ذات تھا۔ جتنے بھی صوفیاء کرام ہیں، جس میں غوث پاک بھی ہیں، امام ربانی بھی ہیں، مجد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اللہ کی ذات ان پہ راضی ہو، تو جتنے بھی اس طرح کے بڑے بڑے اولیاء کاملین گزرے ہیں، وہ تمام کے تمام اسم ذات کی اہمیت پہ زور دیتے ہیں، یعنی اسم اللہ کی اہمیت پہ زور دیتے ہیں کہ سب سے زبردست نام اسم اللہ ہے، اور اسی کا ذکر کرواتے بھی ہیں اور اسی کے ذکر کی توجہ بھی کرواتے ہیں، اور اسی اسم اللہ کا فوکس رکھنے کے اوپر بھی بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ نے جس وقت اللہ کی ذات کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی ذات کو یاد کرنا ہے، تو آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں اسم اللہ لکھا ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کا فوکس کرنے کے لیے آپ نے اپنا فوکس جب رکھنا ہے تو رکھنے کے لیے بھی کوئی چیز ہونی چاہیے، تو اسم ذات جو ہے وہ لکھا ہوا آپ اپنے سامنے رکھیں اور اسے دیکھیں اور فوکس رکھیں کہ اللہ کی ذات
آپ کے سامنے ہے، اللہ کی ذات کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ تو نہیں سکتے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اللہ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے۔ آپ نے دنیا کے خیالات کو اپنے دماغ سے نکال کے صرف اور صرف اس میں اللہ کا ذہن میں اس میں اللہ کو رکھ لینا ہے، اور اس میں اللہ کو سامنے رکھ کے تو جس وقت آپ اللہ کی ذات کو یاد کریں تو آپ اس کی ذات کو دیکھ تو نہیں سکتے، وہ ذات آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اس چیز کو فوکس کریں کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے اور میری طرف متوجہ ہے، اور ساتھ میں اس میں اللہ کا ذکر آپ کرتے رہیں، اس میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ اللہ اللہ۔ یہ جو آپ کے باطن کے لطائف ہیں، جس وقت آپ اس میں اللہ کا ذکر کریں گے تو اپنے قلب کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے، اور آپ نے اپنی توجہ کرنی ہے آنکھیں بند کر کے کہ آپ کے قلب کے اوپر اس میں اللہ لکھا ہوا ہے۔ اور یا کاملین جو ذکر دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ آپ نے ذکر کرنا ہے، تو تعداد بھی بعض لوگ جو ہیں وہ اسی کے سے بتاتے ہیں، مگر مجھے جو میرے بزرگ تھے انہوں نے مجھے جو بتایا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے ہر لمحہ اللہ کی ذات کو یاد کرنا ہے اور اپنی توجہ اپنا فوکس اللہ کی ذات کی طرف رکھنا ہے۔ تسبیح جو ہے، یہ تسبیح کے اوپر جو ذکر کیا جاتا ہے یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ آپ گنتے ہیں، مگر مجھے جو سکھایا گیا وہ یہ سکھایا گیا کہ آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر لمحہ اللہ عز کی ذات کو یاد کرنا ہے، اللہ اللہ اللہ، اور فوکس اپنے ہارٹ کے اوپر، اپنے قلب لطیفہ قلب کے اوپر رکھنا ہے۔ ہر لمحہ آپ نے اس کی ذات کو یاد کرنا ہے۔ جس وقت آپ اپنا کام کر رہے ہیں کام کریں، کام کرنے کے بعد جس وقت آپ مینٹلی طور پہ فارغ ہو جاتے ہیں، ذہنی طور پہ فارغ ہو جاتے ہیں، قلبی طور پہ فارغ ہو جاتے ہیں، دنیا کے خیالات سے اپنے آپ کو نکال کے اپنا پورا فوکس آپ نے اللہ عز کی ذات کی طرف رکھنا ہے، اللہ کی ذات کی طرف توجہ رکھنی ہے، پورا فوکس اس کی طرف رکھنا ہے۔ جب آپ پورا فوکس اللہ عز کی ذات کی طرف رکھیں گے، توجہ رکھیں گے، تو پھر کیا ہوگا، آپ کی جو فریکوینسی ہے وہ اس ہائر فریکوینسی کی طرف چلی جائے گی، جسے انلائٹمنٹ کہتے ہیں اور پیس کہتے ہیں، اس کی طرف چلی جاتی ہے انسان کے اندر سے خوف، انزائٹی، ڈپریشن، سٹریس نکل جاتا ہے۔ ہر وقت جس وقت انسان کے ذہن میں، انسان کے دل میں اللہ کی ذات ہوتی ہے تو انسان کا بلیو اللہ کی ذات پہ مضبوط ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو اس کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات میرے ساتھ ہے۔ تو یہ آپ جس وقت کریں گے، آپ کے اندر سے ڈر، خوف، یہ اضطراب کی کیفیت، یہ سٹریس، انزائٹی، ڈپریشن، یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا اور آپ رائٹ ڈیسیژن کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ آپ کا برین جو ہے وہ پراپر طریقے سے کام کرنا شروع کر دے گا، جس وقت اس کے اندر خوف نہیں ہوگا، اضطراب کی کیفیت نہیں ہوگی، یہ پراپر کام کرے گا، آپ پراپر ڈیسیژن کریں گے، اپنا کریٹیکل ڈیسیژن کریں گے، اپنی پروڈکٹیوٹی کو دیکھیں گے۔ آپ اپنے خیالات کو جس وقت اس کا محاسبہ شروع کر دیتے ہیں اور پوری توجہ کے ساتھ آپ ذکر کرتے ہیں تو، اور شام کے ٹائم آپ پورے دن کو ترتیب سے گزار کے شام کے ٹائم اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ میں کتنا پروڈکٹیو رہا ہوں، میں نے کتنا اللہ کی ذات کو یاد کیا، کتنی نماز پڑھی، کتنا قرآن مجید پڑھا، اور کتنا میں نے اپنا کام پورے فوکس کے ساتھ کیا۔ آپ کا جو فوکس ہے، یہ آپ یہ سمجھیں کہ بلین ڈالر بھی اس کی جو ہے نا قیمت اگر لگائی جائے تو وہ کم ہے۔ آپ کا جو فوکس ہے اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، آپ کی توجہ کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اس توجہ کو اس طرح ضائع مت کریں، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو اللہ کی ذات کی طرف لگا کے رکھیں۔ پہلی ترجیح میں آپ کا یہ ہونا چاہیے، جس وقت آپ ذکر کریں تو زبان سے نہ ہو، دل سے ہو۔ آپ ایک لمحے کے لیے جس وقت ذکر کرنے کے لیے بیٹھیں تو سوچیں کہ اس نے کتنی عنایات آپ کے اوپر کی ہوئی ہیں، جو بار بار میں کہتا ہوں۔ اس کا شکر کی کیفیت اپنے ذہن میں لے کے آئیں کہ اس نے مجھے جو کچھ عطا کیا ہے، جو کچھ عطا کیا، آپ کی ذات، آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، آپ کی بیوی یا بچے اگر ہیں تو یہ ساری نعمتیں ہیں، ایسی بڑی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں سوچ بھی بندہ نہیں سکتا کہ اگر ایک بھی چلی جائے تو بہت بڑا لاس ہوتا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ کی ذات نے آپ کو عطا کی ہوئی ہیں، اس کا شکر ادا کریں۔ تو اگر کوئی
تھوڑا بہت اونچ نیچ آ جائے تو اللہ کی ذات نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ میں نے آپ کو بھوک سے، پیاس سے، مال کے نقصان سے، جان کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے آزمانا ہے، خوف سے آزمانا ہے۔ تو یہ اس کی آزمائش ہے، اگر وہ آتی ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ نے ثابت قدم رہنا ہے اور فوکس جو ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف لگا کے رکھنا ہے۔ تو اس میں ذات کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، کوشش کریں پورے فوکس کے ساتھ ایک تسبیح پڑھیں، پھر 1 سے 2 پہ جائیں، 2 سے 3 پہ جائیں، اس طریقے سے۔ جو میں نے اپنا بتایا، مجھے تو میرے بزرگوں نے یہ بتایا کہ ہر لمحہ آپ نے اللہ کی ذات کو یاد کرتے رہنا ہے، ہر لمحہ اپنی اللہ کی ذات کی طرف فوکس رکھنا ہے۔ آپ رکھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو جس وقت تک پڑھائی ہے وہ پڑھائی رہے، اس کے بعد اللہ کی طرف توجہ کریں، اور جو ذکر کرنا ہے آپ نے وہ زبان سے نہیں کرنا، آپ نے دل سے کرنا ہے، دل سے کرنا ہے تاکہ دل پہ اثر کرے۔ آپ نے اپنی زبان کو تالو سے لگا لینا ہے، اور آپ جو ہے وہ اسی کے سے اپنے خیال کے ساتھ اپنی توجہ جو ہے وہ اپنے دل کی طرف لے کے آئیں گے، اور دل پہ آپ اپنا فوکس کریں گے۔ آنکھیں بے شک کھلی ہیں، آپ لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں، لوگوں کی طرف توجہ بھی ہے، لوگوں سے بات کرتے ہوئے بھی آپ کا فوکس اپنے دل کے اوپر ہو کہ میرے دل کے اوپر اس میں اللہ لکھا ہوا ہے۔ جب آپ اتنا فوکس رکھیں، ساتھ آپ روٹین میں اپنی دل میں اپنے اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ 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 اللہ، اس طرح سے اللہ کی ذات کو یاد کرتے رہیں۔ اگر تو آپ اکیلے ہیں تو تسبیح بھی لے لیں، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگوں میں بھی تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، مگر اس میں تھوڑا سا فوکس یہ رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے اندر عاجزی رکھنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے آپ ذکر شروع کر دیں اور آپ لوگوں کو دکھانا شروع کر دیں کہ میں اللہ کی ذات کو یاد کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے دکھاوے کے لیے کریں گے تو یہ جو ہے یہ خفی شرک آ جائے گا کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کی ذات کو یاد کر رہے ہیں۔ تو آپ نے دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں کرنا، آپ نے اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، اس کی رضا کو، اس کی قربت کو پانے کے لیے کرنا ہے۔ تو آپ نے فوکس اپنے ہارٹ کے اوپر رکھنا ہے، اور اس کے اوپر فوکس رکھ کے اس میں ذات کو لکھا ہوا دیکھیں، توجہ کریں، اور پہلے اس میں اللہ کو لکھا ہوا اپنے موبائل میں سیو کر لیں۔ تھوڑی دیر لگاتار آپ دیکھتے رہیں گے تو آپ کے ذہن میں وہ بیٹھ جائے گا، اسی کو آپ ادھر اپنے ہارٹ کے اوپر لے کے آئیں، اپنے دل کے اوپر لے کے آئیں، اور اس کے اوپر فوکس رکھیں اور اللہ کی ذات کو یاد کرتے رہیں۔ آپ دیکھیں گے گریجولی عام روٹین میں آپ چلتے پھرتے کوئی معاملات ہیں وہ کرتے ہوئے اسی کے سے آپ اس طریقے سے یاد کریں تو آپ نیگیٹو تھاٹ سے بچیں گے۔ شیطان ہر لمحہ، آپ شیطان کو بھول گئے ہیں، شیطان آپ کو نہیں بھولا۔ ہر لمحہ من شر الوسواس الخناس، یہ خناس ہر لمحہ آپ کے دل و دماغ کے اندر مختلف طرح کے نیگیٹو وسواس ڈالتا رہتا ہے۔ یہ آپ کو پروڈکٹیو نہیں رہنے دیتا، آپ کا فوکس آپ کے کام کی طرف بھی پراپر نہیں رہنے دیتا، آپ کا جو بزنس ہے یا آپ کی جو جاب ہے یا آپ کی جو ایجوکیشن ہے اس کی طرف بھی نہیں رہنے دیتا، اور اللہ کی طرف بھی نہیں رہنے دیتا۔ یہ نہیں چاہتا کہ آپ سکسیسفل ہوں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، یہ آپ کا کھلا دشمن ہے، اور اس نے کہا ہوا ہے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو پروڈکٹیو کرنے کے لیے آپ نے اللہ کی ذات کو یاد کرنا ہے۔ جس وقت آپ اپنے برین کو اور اپنے خیالات کو ان کا انالیسس کرنا شروع کر دیں گے، ان کا محاسبہ کرنا شروع کر دیں گے، تو آپ خود بخود پروڈکٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ پورا دن دیکھیں کہ آپ نے کتنا اللہ کی ذات کو یاد کیا، کتنا اپنا کام کیا، اور اپنے کام کے اوپر کتنا فوکس رکھا آپ نے۔ آپ جس وقت فوکس رکھنا شروع کر دیں گے، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی توجہ، آپ کا جو فوکس ہے، یہ $1 بلین جو ہے نا اس سے بھی زیادہ اس کی ویلیو اور اہمیت ہے، کیونکہ آپ کی ذات کی آپ کی جو ذات ہے اس کی جو ہے وہ اہمیت اس سے $1 بلین سے بھی زیادہ ہے، اور آپ کے ٹائم کی جو اہمیت ہے وہ بھی $1 بلین سے بھی زیادہ ہے۔ جس وقت وہ لمحہ پاس آ جائے گا، جس وقت آپ نے اس دنیا سے جانا ہے، اس وقت جس وقت فرشتہ آ کے کھڑا ہوگا اور آپ کے پاس $1 بلین نہیں $1 ٹریلین ہوں گے نا، تو اس وقت فرشتہ جس وقت کہے گا کہ چل بھائی اب تیرا ٹائم پورا ہو گیا، آپ اسے $1 ٹریلین بھی دیں گے نا، تو وہ وقت آپ کو واپس نہیں دے گا، وہ وقت آپ کا اس وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ تو یہ وقت جو ہے اپنی توجہ، اپنے فوکس کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑیں، اور پھر جس وقت آپ کام کے لیے بیٹھیں تو پروڈکٹیو ہو کے اپنے کام کی طرف پوری فوکس رکھیں۔
دنیا کے معاملات کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر، دوسروں کی بدخوئیوں کے اندر، نیگیٹو سوچنے کے اندر، خوف اور ڈر پالنے کے اندر نہ رکھیں۔ آپ اپنا پازیٹیو رکھیں، فوکس رکھیں اور اپنی توجہ رکھیں۔ اللہ کی ذات آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے، اللہ کی ذات آپ کو آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔